اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے۔ ایشیا کپ سپر 4 مرحلے کے آخری میچ میں بنگلہ دیش نے بھارت کو 6 رن سے شکست دے دی۔ کولمبو میں کھیلے گئے ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے کے آخری میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 265 رن بنائے۔ رنز کے تحفظ میں بھارت کی پوری ٹیم 259 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کی جانب سے شومن گل 121 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اکشر پٹیل 42، سوریا کمار یادو 26 اور کے ایل راہل 19 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے مستفیض الرحمان نے 3، تنظیم حسن اور مہدی حسن نے 2 جبکہ شکیب الحسن اور مہدی حسن میراث نے 1 وکٹ حاصل کی۔ ایشیا کپ کے فائنل سے آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ فکر مندی کا شکار ہو گیا۔ پی سی بی نے سابق کپتانوں اور سابق کرکٹرز کو مشاورت کے لیے بلا لیا۔ ذرائع کے مطابق پی سی ورلڈ کپ سے قبل سابق کرکٹرز سے مشاورت کرے گا۔ ایشیا کپ میں ہونے والی کوتاہیوں اور ورلڈ کپ کے اسکواڈ کے حوالے سے صلاح مشورہ کیا جائے گا۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف بڑے فیصلے کرنے سے قبل سابق کرکٹرز کی رائے لینے کے خواہش مند ہیں۔ اس حوالے سے ذکا اشرف نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کی ورلڈ کپ میں بہترین کارکردگی ہو۔ ایشیا کپ میں جو بھی غلطیاں ہوئی ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم سے قوم مایوس نہیں ہو گئی۔ خیال رہے کہ ورلڈ کپ 2023 کے لیے تاحال پاکستانی ٹیم کے حتمی اسکواڈ کا اعلان نہیں کیا جا سکا۔ ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ سعودی عرب میں 6 ملکی ٹورنامنٹ کے لیے پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کی گول کیپرز میں نشا اشرف، رمیسہ خان اور مافیا پروین، ڈیفینڈرز میں ملیکہ، مشال بھٹی، صوفیہ قریشی، نزالہ صدیقی، نورین بیگ اور سارہ خان کو شامل کیا گیا ہے۔ مڈ فیلڈ کے لیے کپتان ماریہ خان، علیہ علاؤدین، کائنات بخاری، رامین فرید، ماوی بیگ اور علیزہ صابری شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فارورڈز میں سنوبر عبدالستار، زامینہ ملک، ذوالفقار نذیر، عالیہ صادق، انمول ہیرا، سہیرانی اور اسرا خان ٹیم میں شامل ہیں۔